بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کانفرنس کے دوسرے سیشن میں آپ کا استقبال ہے۔ پہلے سیشن میں نظری اور فکری پہلوؤں پر زیادہ زور دیا گیا تھا۔ اس سیشن میں عملی پہلوؤں پر خاص فوکس رہے گا۔ خوشی کی بات ہے کہ اس سیشن کی صدارت انڈین سینٹر فار اسلامک فائنانس کے جنرل سیکریٹری جناب ایچ عبدالرقیب صاحب فرما رہے ہیں۔ مسلمانان ہند کی معاشی جدوجہد پر جب بھی گفتگو ہوگی، جناب ایچ عبدالرقیب صاحب کا نام نمایاں طور پر لیا جائے گا۔ آپ نے ہندوستان میں اسلامی فائنانس کے حوالے سے قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔ اس سیشن کا پہلا لیکچر جناب ڈاکٹر محمد خالد اعظمی صاحب پیش کریں گے۔ ڈاکٹر محمد خالد اعظمی شیولی نیشنل کالج اعظم گڑھ کے شعبہ معاشیات میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ معاشیات سے متعلق آپ کے مضامین اور ویڈیو لیکچرز کافی مقبول ہیں۔ آپ کا موضوع ہے جدید معاشی رجحانات اور اسلام۔ السلام علیکم سامعین حضرات، آج جس موضوع پر مجھے اپنی بات رکھنی ہے وہ ہے جدید معاشی رجحانات اور اسلام، یا دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہیں کہ اسلام اس موجودہ معاشی نظام میں اسلام کیا حل پیش کرتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے۔ اور اس وقت جدید زمانے کے بہت سارے سیاسی، سماجی اور اخلاقی مسائل میں معاشیات کا مسئلہ اس وقت سب سے اہم ہوتا جا رہا ہے۔ تلاش معاش، روزگار کا حصول، دولت کے حصول، دولت کی تقسیم کے مسائل کو جتنا زیادہ اس وقت حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالات اتنے ہی الجھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے تقسیم دولت میں اتنا زیادہ نامنصفانہ عمل چل رہا ہے کہ پوری دنیا کی دولت چند امیروں کے ہاتھوں میں مرتکز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دور جدید کا انسانی معاشرہ اس وقت جن مسائل سے نبرد آزما ہے، ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ پیداواری وسائل پر مٹھی بھر افراد کا ناجائز اور غاصبانہ تصرف اور آمدنی چند ہاتھوں میں مرتکز ہو جانا، اور اس کی وجہ سے معاشی ناہمواری اور غربت کا پھیلنا، یہ سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہمارے دنیا میں پایا جاتا ہے۔ عالمی پیمانے پر غربت و افلاس میں روز افزوں اضافہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں اخلاقی اقدار کا فقدان بھی ہوتا جا رہا ہے، اور ان اخلاقی اقدار کے ختم ہونے کی وجہ سے دنیا میں ظلم اور فساد بھی پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ظلم اور فساد کو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے سے معاشی ناہمواری کو ختم کیا جائے، اور پیداوار کے جو ذرائع موجود ہیں ان ذرائع میں جس کی جتنی حصہ داری ہو، اس حصہ داری کے بقدر اسے اس کا حصہ دیا جائے۔ اور اگر یہ نظام نافذ نہیں ہوتا تو دنیا سے پھر معاشرتی ظلم کا خاتمہ بھی ممکن نہیں ہوگا۔ اس وقت ہر تاجر اور ہر سرمایہ دار اپنی دولت کو بڑھا کر اسے زیادہ سے زیادہ سرمایہ کی شکل میں اکٹھا کرنا چاہتا ہے، اور پھر دوسرے مرحلے میں کل پیداوار میں سرمایہ کی حصہ داری کے طور پر ایک بڑی قیمت، جسے عرف عام میں سود کہا جاتا ہے، اسے وصول کر کے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ نتیجتاً پوری دنیا کی دولت صرف چند امیروں کے پاس اکٹھی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے امیر اور غریب کا جو فرق ہے وہ بھی لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ایک ایسا عالمی معاشرہ وجود میں آتا جا رہا ہے جس میں دولت صرف ان لوگوں کے ہاتھوں میں مرتکز ہوتی جا رہی ہے جن کے پاس پیداواری وسائل ہیں، اور وہ لوگ جن کے پاس وسائل کی کمی ہے وہ اس وقت غریب سے غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت ترقی یافتہ مغربی ممالک نے ایک ایسا معاشی نظام پوری دنیا میں رائج کر رکھا ہے جس میں پیداوار کا حصول بغیر سرمایہ کے ممکن نہیں، اور سرمایہ کا حصول بغیر سود کے ممکن نہیں۔ اس عمل کے ذریعے سودی نظام روز بروز ترقی بھی کر رہا ہے، اور پیداواری عمل کا سارا دار و مدار صرف سود پر مرتکز ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ مزدور، زمین اور پیداوار کے دوسرے عناصر اور عوامل، ان کی حیثیت بالکل ضمنی سی ہو کر رہ گئی ہے، اور پیداوار میں 90% حصہ ان غیر حقیقی عوامل کا ہے جو سود یا سود جیسے کسی دوسرے عوامی عناصر پر مشتمل ہوتے ہیں۔ سرمایہ دار جس کا حقیقی پیداواری عمل سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ اپنے کل پیداوار سے سود کے نام پر بہت بڑا حصہ وصول کرتا ہے،
اور اس کی وجہ سے دوسرے حقیقی پیداواری عوامل اور ان کی خدمت اور ان کا تعاون میں اس کی حصہ داری بھی بہت کم ہو جاتی ہے۔ یہی چیز قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ اور غیر حقیقی اضافے کا سبب بنتی ہے۔ سرمایہ دار دوسرے پیداواری عوامل کے درمیان آمدنی کی غیر منصفانہ تقسیم بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک ایسا معاشی نظام جس میں روپیہ غریب عوام کی جیب سے نکل کر امیر عوام کی جیب میں چلا جاتا ہے اور سرمایہ دار کی تجوری بھرتی رہتی ہے، اس کے ذریعے کمزور اور غریب ممالک سے دولت چھین کر امیر ممالک میں اکٹھی ہوتی جا رہی ہے، اور اس نظام میں عوامی خواہشات اور ضروریات زندگی کو اتنا زیادہ بڑھا دیا گیا ہے اور اشیاء صرف کو اتنا پرکشش کر دیا گیا ہے کہ ہر انسان کا بنیادی مقصد صرف اور صرف دولت کمانا اور اسے اشیاء تعیش پر خرچ کرنا رہ گیا ہے، اور ہر امیر غریب اس جال میں لگاتار پھنستا چلا جا رہا ہے، اور اس پورے نظام کو سودی عمل کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ سودی نظام کے ذریعے ہی دولت سے دولت کمائی جا رہی ہے، اور اس کے ذریعے ہی پوری دنیا میں پیداواری عمل اور طلب اور رسد کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ گویا سود ہی اس وقت پورے معاشی عمل کی کنجی بن گئی ہے، اور اس سود کی وجہ سے عالمی معاشی نظام اتنا غیر مستحکم ہو گیا ہے کہ صرف ایک دن یا ایک گھنٹے میں دنیا کی اربوں خربوں دولت ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے معاشی عدم استحکام اور دولت اور آمدنی کی غیر منصفانہ تقسیم لگاتار بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اور دولت اور آمدنی کے منصفانہ تقسیم کے لیے یہ ضروری ہے کہ سودی نظام سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ دور جدید کے تمام معاشی مسائل، خواہ وہ افزائش دولت سے متعلق ہوں یا تقسیم دولت سے، اس کی بنیاد صرف اور صرف سودی معیشت ہے۔ معیشت کے اندر عدم استحکام اور دولت کا غیر ضروری اور ناجائز ارتکاز، چھوٹوں پر بڑوں کی اجارہ داری، ضرورت سے زیادہ شرح منافع اور کم ذرائع اور کم سرمایہ لگانے والوں کا بازار میں عدم استحکام یا بازار سے ان کا نکل جانا، اس طرح کے تمام مسائل کی بنیاد صرف اور صرف سود ہے۔ اس وقت ماہرین معاشیات کو دو بڑے مسائل سے نبرد آزما ہونا پڑ رہا ہے، جس میں پہلا معیشت سے عدم استحکام کو کنٹرول کرنا، اس کے بنیادی عوامل کو مستحکم بنانا تاکہ مستقبل میں پیداوار اور صرف نیز طلب و رسد کے فیصلے آسانی سے لیے جا سکیں، اور دوسرا آمدنی اور پیداوار کی عادلانہ تقسیم تاکہ ہر عامل کو اس کی محنت اور کے بقدر حصہ مل جائے۔ لیکن یہ دونوں بنیادی مسائل اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک کہ پیداوار اور سرمایہ کاری سے متعلق فیصلے صرف سود اور سودی نظام کے تحت لیے جاتے رہیں گے۔ آج کے ماہرین بھی اس بات پر متفق ہیں کہ سب سے زیادہ مستحکم معیشت وہ معیشت ہوتی ہے جہاں شرح سود صفر ہو اور پیداواری عوامل کو پیداوار کے عمل میں ان کی شراکت اور صلاحیت کے اعتبار سے حصہ ملے، کسی بھی عامل کو اس کے حصہ سے زیادہ نہ ملے اور نہ اس کے حصہ سے کم ملے۔ موجودہ سودی نظام میں پیداوار کے عوامل کے درمیان تقسیم کرتے وقت کل آمدنی کا ایک بڑا حصہ سود کی شکل میں سرمایہ دار کو چلا جاتا ہے، جس کا حقیقی پیداوار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن ظریفی یہ ہے کہ جدید ماہرین مرض کی وجہ کو جانتے ہوئے بھی اس کا علاج غیر متعلق دواؤں سے کرنا چاہتے ہیں، اور نتیجتاً مرض لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سودی نظام میں بینکوں کو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی مانا جاتا ہے، اور ہر ملک میں کرنسی اور زر کی طلب اور رسد کو پوری طرح بینکوں کے ذریعے ہی ریگولیٹ کیا جاتا ہے۔ ایک طرف یہ بینک کمپنیوں اور تجارتی اداروں کو اونچی شرح سود پر قرض دیتے ہیں، اور دوسری طرف عوام کو بھی غیر ضروری اشیاء صرف اور دوسری ضروریات کے لیے وافر مقدار میں قرض فراہم کرتے ہیں، اور قرض لینے کے لیے مختلف اسکیموں کے ذریعہ عوام کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ اس طرح معیشت میں غیر ضروری طور پر زر کی رسد کو بڑھا دیا جاتا ہے، جو مستقل طور پر افراط زر کا ذریعہ بن کر معیشت میں مہنگائی اور عدم استحکام پیدا کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ سودی بینکاری میں بے حد نفع اور منافع خوری کو ہی معیشت کی بنیاد مانا جاتا ہے، اور اس نفع کو ہی معاشی حرکات کی بنیاد مانا جاتا ہے، یعنی ہر معاشی فیصلہ صرف منافع کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، خاص فیصلے کا اثر معاشرے پر منفی ہو یا مثبت ہو۔ آج دنیا کی آزاد کہی جانے والی معیشت
وہ تجارت پورے منصوبہ بند طریقے سے سود اور منافع کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ بینک پوری دنیا میں زر کی غیر ضروری رسد پیدا کر کے سوسائٹی کے ہر طبقے کو زیادہ سے زیادہ قرض لینے کے لیے اکساتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر حکومتی ادارے، کمپنیاں اور افراد سب کے سب ان سودی قرضوں کے جال میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ موجودہ معاشی بحران کی بنیاد صرف سودی قرضوں کا غیر ضروری پھیلاؤ ہے۔ آسان سے آسان شرائط پر عوام و خاص کو وافر مقدار میں غیر ضروری قرضوں کے جال میں پھنسا کر انہیں بینکنگ نظام کا دست نگر بنا دیا گیا ہے۔ دیکھا جائے تو سودی نظام کی بنیاد بہت پرانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سودی لین دین کی شروعات ایک معاشرتی زندگی کے وجود میں آنے کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن اجتماعی طور پر سودی کاروبار کا چلن اور ہر طرح کی تجارت، زراعت، صنعت و حرفت کی ترقی کے لیے بنیادی طور پر سودی سرمایہ کی ضرورت 18ویں صدی عیسوی میں یورپ میں صنعتی انقلاب آنے کے بعد ہوئی۔ اس صنعتی انقلاب کے آتے ہی بڑے پیمانے پر کل کارخانے وجود میں آئے، ان کے ذریعہ پیداواری عمل میں تیزی آئی، نیز بڑی مقدار میں پیداوار کے لیے سرمایہ کی ضرورت نے سودی نظام کو عوامی پیمانے پر ترقی دے دی۔ زیادہ سے زیادہ منافع کمانے، ذرائع پیداوار پر مؤثر کنٹرول حاصل کرنے اور ذرائع پیداوار کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے طرح طرح کے قرضے مختلف ناموں اور اسکیموں کے تحت عوام میں متعارف کروائے گئے، اور عوام و خاص کے لیے ان قرضوں کی ضرورت بھی پیدا کی گئی۔ اسی کے ساتھ بینکنگ ادارے وجود میں آئے، عوام کو اپنی پس انداز کی ہوئی رقم ان بینکوں میں جمع کرنے کا لالچ دیا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ مٹھی بھر لوگوں اور ملکوں نے دنیا بھر کے پیداواری عوامل و ذرائع کو اپنے قبضے میں لے کر منمانے طریقے سے پیداوار کو بڑھانا اور منمانی قیمتوں پر اسے کثیر منافع کما کر بیچنا شروع کر دیا۔ اس عمل نے دنیا بھر کی دولت کو چند ملکوں کے اور چند عوام کے ہاتھوں میں مرتکز کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک اور قومیں بٹ کر رہ گئی۔ وہ ممالک ترقی یافتہ قرار پائے جنہوں نے دنیا بھر کے پیداواری ذرائع اور عوامل کو اپنے مخصوص ہتھ کنڈوں سے اپنے پاس جمع کر لیا، دولت اور ذرائع آمدنی کے بڑے حصے پر قابض ہو گئے، اور جو ممالک دولت اور پیداواری ذرائع عوامل کو اپنے قبضے میں نہ رکھ پائے وہ ترقی پذیر کہلائے، اور غربت، بے روزگاری، سرمایہ کی کمی، نیز ترقی یافتہ ممالک، ان کے زیر اختیار عالمی بینک، بین الاقوامی مالیاتی ادارے، سب کے سب سود اور سودی قرض میں پھنسا دیے گئے۔ جیمس بیرو نے اپنی ایک تحقیق میں 1960 کی ڈالر قیمتوں پر 1750 اور 1990 کے درمیان ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک کی فی کس آمدنی کا موازنہ کیا ہے، اور ان کے مطابق 1750 میں موجودہ ترقی یافتہ کہے جانے والے ممالک کی فی کس اوسط آمدنی 182 ڈالر ہوا کرتی تھی، جو بڑھ کر 1990 میں 3490 ڈالر ہو گئی، جبکہ موجودہ ترقی پذیر اور غریب ممالک کی فی کس آمدنی جو 1750 میں 188 ڈالر ہوا کرتی تھی، وہ اس مدت میں بڑھ کر صرف 430 ڈالر ہوئی۔ یہ وہی زمانہ ہے جس میں سرمایہ دارانہ نظام کی روز افزوں ترقی ہوئی، اور نتیجے کے طور پر دولت صرف چند ممالک کے پاس مرتکز ہو گئی، اور دنیا کے زیادہ تر ممالک غریب ہو گئے۔ یورپی ممالک کا استحصالی سامراجی نظام، جس نے ان 200 سالوں میں ترقی پذیر ممالک کے وسائل و ذرائع پر قبضہ کر رکھا تھا، ان کی اس حالت زار کا پورا ذمہ دار ہے۔ موجودہ دور میں بھی امیر و غریب کا درمیانی فرق اجتماعی اور انفرادی دونوں سطح پر لگاتار بڑھتا جا رہا ہے۔ آج بھی دنیا کے امیر ممالک کی فی کس اوسط آمدنی 40,000 ڈالر سے اوپر ہے، جبکہ غریب ممالک کی فی کس اوسط آمدنی 500 ڈالر سے بھی کم ہے۔ آج سے 200 سال پہلے اس طرح کا فرق بالکل نہیں تھا، اور یہ صرف اور صرف سرمایہ دارانہ معیشت اور سودی بینکنگ نظام کی فروغ کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ در حقیقت اس نظام میں سرمایہ اور دولت صرف ان افراد کے لیے ہے جو سود دینے اور اصل مال واپس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ گویا دولت مند افراد ہی مزید دولت مند بن سکتے ہیں۔ نتیجتاً پوری دنیا کے ذرائع پیداوار پر امیروں، دولت مندوں اور سرمایہ داروں کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے، اور آج جس طرح ترقی یافتہ ممالک غریب اور ترقی پذیر ملکوں کو ترقی، استحکام اور مساوات کے جھوٹے سبز باغ دکھا کر عوام کو لوٹ رہے ہیں، وہ سب پر واضح ہے۔ اس وقت دنیا کی 80% سے زیادہ آبادی غربت سے جوجھ رہی ہے، اور زیادہ تر ترقی پذیر ملکوں میں بستی ہے، لیکن دنیا کی کل پیداوار میں ان ملکوں کا حصہ 20% سے بھی کم ہے۔ اس کے علاوہ دور جدید میں عالمگیریت اور نجکاری کے پرفریب نعروں سے جس طرح سے غریب ممالک کے ذرائع اور وسائل
پر کثیر قومی کمپنیوں کا قبضہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس سے ان ملکوں کے غریب عوام کی غربت اور بے روزگاری لگاتار بڑھتی جا رہی ہے، اور دوسری طرف دولت و وسائل چند افراد کے کنٹرول میں ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لطف یہ ہے کہ یہ لوٹ مار یا مظلوم نوازی اور حقوق شناسی فرائض کی بجا آوری اور معاشی عدل و انصاف کے فروغ کے نام پر ہی برپا کی گئی۔ ایک فلاحی ریاست کے قیام کے لیے پیداوار اور وسائل کی عادلانہ تقسیم نہایت ضروری ہے، لیکن موجودہ سرمایہ دار نظام کے تحت اس طرح کے معاشی عوامل میں ترقی پذیر ملکوں کے غریب عوام کو اس طرح سے کاربند کیا جا رہا ہے کہ اس سے سوائے غربت اور مسائل کے اضافے کے اور کچھ حاصل ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسلام میں سود کی اتنی شدید حرمت اسی لیے آئی ہے کہ اس میں سرمایہ اور اثاثے کی اجرت معاشی عوامل اور خدمات میں بغیر راست حصہ داری کے ہی ادا کی جاتی ہے، اور اجرت ان کو ملتی ہے جن کا پیداواری عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی بنیاد پر بعض جدید ماہرین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پیداوار کے منصفانہ تقسیم کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہر عامل کو پیداواری عمل میں راست حصہ داری کے بقدر ہی آمدنی ملنی چاہیے، اور یہی آمدنی عادلانہ اور منصفانہ تقسیم کی بنیاد ہے۔ بینکنگ نظام کے تحت، سرمایہ دارانہ نظام کے تحت ہوتا یہ ہے کہ سرمایہ دار کو ایک بڑا حصہ ملتا ہے، جبکہ وہ پیداواری عمل میں بالکل کوئی حصہ داری نہیں ڈالتا، صرف ایک سرمایہ دے کر کے وہ کنارے ہو جاتا ہے اور ایک بڑا حصہ پیداوار کا وہ اپنے نام کر لیتا ہے، خواہ پیداوار اس کے بقدر ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر پیداوار صرف 3% کے بقدر ہی ہوئی ہے، جو سرمایہ کاری ہوئی ہے اس سرمایہ کاری کے 3% کے بقدر ہی پیداوار ہوئی ہے، لیکن سرمایہ دار کو سود کی شکل میں 10% دینا ہے، تو بقیہ 7% جو دیا جائے گا وہ عوام سے ہی لیا جائے گا، اور وہ عوام ادائیگی اس طرح کی کریں گے جس کے بقدر انہیں کسی بھی طرح کوئی افادیت حاصل نہیں ہوتی۔ معاشرے میں ادائیگی کی بنیاد افادیت ہوتی ہے۔ ہر صارف یا ہر کنزیومر جو ادائیگی کرتا ہے اس کے بقدر وہ سمجھتا ہے کہ اسے اتنی یوٹیلیٹی مل رہی ہے، اسے افادیت مل رہی ہے۔ لیکن اگر ہم پیمنٹ 100 روپے کا کر رہے ہیں اور ہمیں یوٹیلیٹی صرف 70 روپے کی مل رہی ہے، تو یہ مانا جائے گا کہ 30 روپے ظلماً ہم سے وصولا جا رہا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کا نظام اسی پر ہے کہ جو بھی افادیت ایک کنزیومر کو، ایک صارف کو مل رہی ہے، اس کے بقدر پیمنٹ وہ نہیں کرتا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ وہ ادائیگی کرتا ہے، اور یہی چیز جو ہے دنیا میں ظلم اور ناانصافی کی بنیاد ہے۔ اسلام کا معاشی نظام جن دو بنیادی باتوں سے عبارت ہے، ان میں سے ایک ہے سود کا انکار، اور دوسرا ہے اجتماعی اور انفرادی عدل اور معاشرتی فلاح، اور یہی دونوں جدید معاشی نظام کی بھی بنیاد ہیں۔ لیکن صرف فرق یہ ہے کہ جدید نظام میں ہر معاشی عمل کو سود سے مربوط کر کے معاشی حرکات کی کنجی سود کو قرار دے دیا گیا، جبکہ اسلام کا نظام معیشت سود کو حرام اور باطل قرار دیتا ہے، اور معاشی حرکات اور عوامل کو حصہ داری کی بنیاد پر، شراکت کی بنیاد پر کنٹرول کرتا ہے، اور معاشرتی فلاح اور اجتماعی عدل کی فکر آخرت سے جوڑ کر دولت اور آمدنی کی عادلانہ اور منصفانہ تقسیم کو قابل عمل اور قابل حصول بنا دیتا ہے۔ اسلامی نظام معیشت کے مندرجہ ذیل پہلو قابل غور ہیں۔ نمبر 1، تلاش معاش کی انفرادی اور آزادی کے ساتھ ضروری ہدایات، حصول دولت کی آزادی کے ساتھ آمدنی اور خرچ کے لیے ضروری ہدایات، زکوٰۃ، صدقات اور انفاق پر مبنی تقسیم دولت اور آمدنی کا نظام۔ دولت کے ارتکاز یعنی ایکومولیشن آف ویلتھ کو روکنے کے لیے قانونی حد بندیاں بھی اسلام میں موجود ہیں۔ غربا و مساکین کی کفالت اور ان کے تئیں دولت مندوں کی اخلاقی ذمہ داریاں اسلام کے بنیادی ارکان کا حصہ ہیں۔ ایک اسلامی نظام کے اندر صنعت و حرفت و تجارت میں ہر شخص آزاد ہے، بشرطے کہ وہ ان اخلاقی حدود اور قیود کی پابندی کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس پر عائد ہوتی ہیں۔ جدید نظام معاشیات میں اخلاق اور اقدار کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ہر فیصلہ صرف اور صرف منافع کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، جس کی حدود کا تعین آجر اور سرمایہ دار کرتے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ اس منافع کا تعین صرف سرمایہ دار اور تاجر کرتے ہیں۔ لیکن اسلام میں اس کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ معاشی مسائل اور وسائل سے متعلق ہر فیصلہ صرف منافع کی بنیاد پر کیا جائے۔ جدید ماہرین معاشیات خواہ و سرمایہ دار نظام کے حامی ہو اشتراکیت پر کاربند، ہر ایک معاشی فیصلوں کو انفرادی منافع اور
پھر افادیت یا پھر جابرانہ اجارہ داری کے ذریعے ایک غیر فطری اور ایک غیر اخلاقی راستے پر چلانے کا حامی ہے، نتیجتاً معاشی مسائل کو حل کرنے میں اکثر ناکام ہے۔ یہ دونوں نظام ہے معیشت یعنی سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکیت معاشرے کو ایک معتدل اور مبنی بر انصاف نظام دینے میں اکثر ناکام رہے ہیں۔ پیداوار اور تقسیم دولت کے دو انتہائی غیر عادلانہ اور معاشی ناہمواری کے نظام پر منتج ہوئے۔ ان دونوں نظاموں میں اشتراکیت کا نظام تو اپنی موت آپ مر چکا ہے اور سرمایہ دار نظام اپنی موت کا منتظر ہے۔ آج کے زمانے میں افزائش سرمایہ یعنی کیپٹل فارمیشن اور ارتکاز سرمایہ کیپٹل ایکومولیشن کو معاشی ترقی کی بنیاد تصور کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب تک ایک عامل سرمایہ اکٹھا نہیں کر لیتا وہ پیداواری عمل کو آگے نہیں بڑھا سکتا، اس لیے سود کا سہارا لیا گیا۔ اس طرح ہر آجر اور ہر صارف اپنی زائد از ضرورت آمدنی کو اثاثے میں بدلنے اور اس سے مزید آمدنی پیدا کرنے کے لیے بینکوں اور سرمایہ داروں کے پاس رکھنے لگا۔ یہی چیز معاشرے میں سودی کاروبار کی بنیاد بنی۔ اس سلسلے میں اسلام کا نظریہ نہایت صاف اور واضح ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ دولت انسان کے پاس صرف اور صرف اللہ کی امانت ہے، اور اس دولت میں ہر دوسروں کا حق ہے جو مشیت الہی کی حکمت اور مصلحت کے تحت اس کے پاس پہنچ گیا۔ ہر مسلمان کو شریعت کی روح سے اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ جو زائد از ضرورت دولت اس کے پاس آ گئی ہے اسے اصل حقداروں تک پہنچا دیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یعنی ان کے مالوں میں سائلوں اور ناداروں کا حق ہے۔ اس لیے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مال اکٹھا ہوتے ہی وہ ان حقداروں تک پہنچانے کے لیے فکر مند ہو جائے۔ اسلام نے مال و دولت جمع کرنے کے بجائے اسے زیادہ زیادہ خرچ کرنے پر زور دیا، اور اس سے دولت اور سرمایہ کا ارتکاز نہیں ہوتا بلکہ معیشت کے اندر پیداوار اور پیداواری عوامل مستقل گردش کرتے رہتے ہیں، جس سے پیداوار اور آمدنی، روزگار اور معاشی ترقی میں روز بروز اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ نیز غربت اور امارت کے بیچ کا فرق بھی لگاتار گھٹتا رہتا ہے۔ اسلام میں مال کو اللہ کا فضل بتایا گیا ہے۔ اسلام دولت کمانے کا حکم تو دیتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ خرچ کرتے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے محسنین کا درجہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کو پوری نوع انسانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ ساری انسانیت کا مشترک ذخیرہ ہے، اور کسی بھی آدمی کو اس بات کی قطعی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اس فضل کو صرف اپنے پاس ذخیرہ کر لے اور دوسرے حقداروں کو ان کے حق سے محروم کر دے۔ اسلام میں تقسیم دولت کے لیے جو زکوٰۃ کا نظام جاری ہوا ہے وہ تقسیم کا نہایت منصفانہ اور مساوی تقسیم کے لیے نہایت ضروری ہے، یعنی پیداوار کے عمل میں حصہ لینے والے ہر عامل کو اس کی خدمت کے بقدر پیداوار سے حصہ مل جائے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ پیداوار کے عوامل کو ان کی شراکت داری اور تعاون کے بقدر حصہ مل جائے، گویا جس نے پیداوار کے عمل میں جتنا تعاون دیا ہے اسی حساب سے کل آمدنی میں اس کا حصہ مقرر کیا جائے۔ لیکن اس حصے کا تعین حقیقی ذرا نہ کر کے غیر حقیقی مثلاً تاجر اور سرمایہ دار مل کر کرتے ہیں، اور اپنا حصہ زیادہ رکھ کر مزدور اور زمین جیسے حقیقی پیداواری وزرائع کو کم سے کم حصہ دیتے ہیں، اور اس طرح غیر منصفانہ تقسیم کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اسلام میں دولت کو جمع کرنے کے بجائے اسے خرچ کرنے پر زور دیا گیا ہے، اور دولت یا آمدنی کے خرچ کرنے میں ہی پیداوار کے عوامل متحرک ہوتے ہیں اور پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ مسلم معاشرے کے اندر دولت و آمدنی کو زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے خرچ کرتے رہنے کا ایک خاص مزاج پایا جاتا ہے، جس سے آمدنی مستقل متحرک ہوتی رہتی ہے اور پیداوار میں اضافے کی بنیاد بنتی ہے۔ نظام زکوٰۃ و صدقات تقسیم دولت کا ایک آفاقی نظام ہے جس کی ہمسری کا دعویٰ کوئی دوسرا معاشی نظام نہیں کر سکتا۔ نظام زکوٰۃ اور تقسیم دولت اس نظریے اور معیار کے مطابق ہیں جن میں پیداوار اور آمدنی میں ان عوامل کو حصہ ملتا ہے جو کسی وجہ سے نظام کے اندر سے اپنا حصہ نہیں لے سکتے۔ زکوٰۃ تقسیم دولت کے نظام کی بنیاد ہے۔ یہ معیشت کو عدل اور اعتدال کی راہ پر لے آتا ہے، اور جس طبقہ یا پیداواری عامل کے پاس زائد از ضرورت دولت پہنچ گئی ہے وہ اسے اللہ کی امانت اور اس پر دوسروں کو حق سمجھ کر دوسرے حقداروں کی ضرورتوں کا کفیل بن جاتا ہے۔ یہ نظام اس وقت پوری دنیا سے غائب ہو گیا ہے۔ خود اسلامی معاشرے میں بھی زکوٰۃ کا نظام کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں بھی تقسیم دولت کا وہی نظام چل رہا ہے جو سرمایہ دارانہ معاشرے میں ہے۔ زکوٰۃ بھی غریبوں کو نہیں پہنچ رہی ہے، بلکہ زکوٰۃ
ان جگہوں پر خرچ ہو رہی ہے جس سے معاشرے میں غربت کم نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ایک تشویش کی بات ہے کہ اسلامی معاشرے میں زکوٰۃ کا نظام تقسیم دولت کے لیے ہے، مغربی معاشروں میں یا سود پر مبنی معاشروں میں تقسیم دولت سود اور پیداوار کی بنیاد پر کی جاتی ہے، جبکہ اسلامی معاشرے میں تقسیم دولت ضرورت کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ تو یہ نظام جو زکوٰۃ کا اسلام نے نافذ کیا تھا وہ ضرورت کے مطابق تقسیم دولت کا نظام تھا، اور اس وقت بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے تقسیم دولت کے منصفانہ نظام کو رائج کیا جائے، یہی اسلام چاہتا بھی ہے۔ موجودہ نظام میں دولت کا ارتکاز جتنی تیزی سے ہو رہا ہے، اس وقت پوری دنیا کی تقریباً 80% دولت جو ہے وہ دنیا کے 10% سرمایہ داروں کے پاس ہے، اور دنیا کے جو 50% غریب عوام ہیں ان کے پاس دنیا کی کل دولت کا صرف 15% یا 20% حصہ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کتنی تیزی کے ساتھ اس وقت دولت امیروں کے پاس مرتکز ہوتی چلی جا رہی ہے، یعنی کھرب پتیوں کی، ارب پتیوں کی تعداد دنیا میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ صرف اسی وجہ سے ممکن ہے کہ دوسروں کا حصہ مار کر کے، دوسروں کا حصہ لے کر کے ایک تاجر یا ایک سرمایہ دار اپنی حصہ داری کو لگاتار بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت جب ہم ایک تقسیم دولت کے منصفانہ نظام کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس سرمایہ دارانہ نظام سے چھٹی لینی ہوگی، یعنی سود اور سود پر مبنی نظام سے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم ساری دنیا کو یہ بتا سکیں کہ سود کا نظام کتنا زیادہ غیر عادلانہ اور ظلم پر مبنی نظام ہے۔ اس وقت بھی پوری دنیا میں یہ دیکھا جا رہا ہے، میں اپنے ملک کی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں زرعی نظام پیداوار، جبکہ ملک کی 60% آبادی زرعی نظام میں جڑی ہوئی ہے، زرعی نظام کی جو شرح پیداوار ہے وہ تقریباً 1 سے 1.5% ہے، یعنی زرعی نظام کے اندر جو پیداوار کی شرح کی ترقی ہے وہ 1.5% کی ہے۔ اگر زراعت میں 100 روپے کی سرمایہ کاری کی جاتی ہے تو 1 سال کے بعد اس میں 101 روپیہ یا 101.5 روپیہ ہی ہو پائے گا، اس سے زیادہ کی ترقی ممکن نہیں ہے۔ لیکن زراعت کے شعبے میں بھی جو قرض دیا جاتا ہے بینکوں کے ذریعے، اس کی شرح سود 8%، 10% ہوتی ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ 10% شرح سود یا 8% شرح سود پر قرض لے کر کے 1 یا 1.5% شرح پیداوار کر کے اس سود کو ادا کیا جا سکے؟ لیکن حکومت ہے کہ اس حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہی ہے۔ یہی حال دوسرے معاشروں میں بھی ہے کہ جہاں پر بھی ممکن ہے زیادہ سے زیادہ سود لگا کر کے سرمایہ دیا جاتا ہے، اور پھر اس سود کی بدولت پیداوار کا بڑا حصہ سرمایہ دار اور تاجر لے لیتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر ملک میں یا پوری دنیا میں دولت صرف چند تاجروں کے پاس یا سرمایہ داروں کے پاس اکٹھا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔